الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أمر الجاهلية تحت قدمي موزوع صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اسلام کی مبارک نسبت سے ہم سب کو نوازا ہے اور اس دین کی برکت سے اللہ پاک نے انسان کو یہ سمجھ دی اور یہ شعور دیا کہ یہ عقیدہ توحید کا قائل ہے اور یہ شرک اور شرک کے تمام اسباب سے بیزار ہے. انسان کی عقل اس کو سمجھاتی ہے، فیصلہ کرتی ہے کہ ہر ایسی چیز جس میں شراکت کا تصور ہو، جس میں ہم یہ سوچیں کہ اس کام میں اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی اور بھی شریک ہے یا ہو سکتا ہے، یا اس عمل کی وجہ سے ہمارے اندر توحید کی کمزوری پیدا ہو اور شرک کی مضبوطی پیدا ہو، ایسی تمام چیزوں کی بھی اس مبارک دین نے نفی فرمائی. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عقیدہ توحید کا یہ تقاضا ہے کہ ہم شرک کے تمام اسباب سے اپنے آپ کو اتنا دور رکھیں جتنا انسان ایک درندے اور زہر سے بچاتا ہے اپنے آپ. اس لیے وہ بہت ساری چیزیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے عرب معاشرے میں، عرب ماحول میں مضبوط ہو چکی تھی، آپ نے آ کے اس کی نفی فرمائی، اور اس نفی کے لیے جو تعبیر استعمال کی وہ کیا تھی؟ الا ان امر الجاہلیت
تحت قدمی موضوع، فرمائے غور سے سن لو، آگاہ رہو کہ بے شک جاہلیت کے تمام طور طریقے آج میرے پیروں کے نیچے رکھے ہوئے، تحت قدمیہ، جاہلیت کے تمام طور طریقے ہمارے پیروں کے نیچے ہیں، ختم۔ اس سے اندازہ لگائے کہ انسان پیر کے نیچے کیا چیز رکھتا ہے۔ جس چیز کو انسان بے حیثیت کرتا ہے، بے اہمیت کرتا ہے، بے وقعت کرتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے پیر کے نیچے آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے ذہنوں میں جاہلیت کے ان تمام رسم و رواج اور طور طریقوں کے اور ان اوہام اور خیالات اور توہمات، اس کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی برائی بٹھانے کے لیے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم ان رسم و رواج میں جب مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے عمل سے ان طور طریقوں کو جگہ دیتے ہیں، تو یقین کریں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جاہلیت کے جراثیم موجود ہیں، جاہلیت کی خوبو موجود ہے ہمارے اندر۔ تو کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی جگہ کو، کسی شخص کے نظر آنے کو، کسی جانور کے آنے جانے کو، کسی پرندے کے آواز کو، کسی چیز کے سائے کو، ان باتوں کی بنیاد پر آج انسان اپنی زندگی کی اچھائی اور برائی کے فیصلے کر رہا ہے۔ کام نہیں ہوا، سلسلہ رک گیا، پریشانی ہو گئی، رکاوٹ آ گئی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ صبح اس کا منہ دیکھ لیا تھا، یہ تو ہونا تھا، اس کے غریب کے چہرے پہ ڈال دی۔ یا کام کے اندر رکاوٹ آ گئی تو کہا کہ یار یہ دن ہی ایسے ذرا گرم چل رہے ہیں، تیز چل رہے ہیں، منحوس چل رہے ہیں، اس میں کام نہیں ہوتا، تو وہ سارا قصور لا کے کسی مہینے کے کھاتے ڈال دیا، کسی دنوں کے اوپر ڈال دیا۔ یہ وہ زمانے جاہلیت کے توہمات ہے دوستو، وہم پرستی۔ جبکہ قرآن کریم میں واضح طور پر ایک مسلمان کو جو ایمان سکھایا وہ کیا ہے دوستو؟ آسان الفاظ میں، قل کل من عند اللہ، قل یہ امر ہے دوستو، حکم۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ پاک فرما رہے ہیں، کن سے فرما رہے ہیں؟ محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ اپنی امت کو یہ ایمان سمجھا دیجئے۔ اب وہ ایمان کیا ہے؟ 4 لفظوں میں، کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، جو بھی ہے سب کا سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، بات ختم۔ جب کل من عند اللہ ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح کے حالات ہے، صورتحال ہے، خوشی ہے، غمی ہے، پریشانی ہے، رکاوٹ ہے، راحت ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے فیصلہ اللہ رب العزت کا ہے، عقیدہ توحید محفوظ ہو گیا دوست۔ لیکن آج انسان کا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہم اپنی طرف سے وہ جاہلیت کے تصورات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ماحول میں دیکھا، سنا، اس کو قبول کر لیا۔
محرم کو بھی خیر سے خالی سمجھا، سفر کو بھی خیر سے خالی سمجھا۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ تصور تھا کہ لوگ سفر کے مہینے کو خیر سے خالی سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ منحوس مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل تصور کی واضح طور پہ نفی فرمائی اور فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا حامۃ ولا سفر۔ لا عدوى ولا طیر ولا حامۃ ولا سفر، اور ایک روایت میں فرمایا لا نوء ولا غول ولا طیر ولا سفر۔ میرے اس مبارک دین میں کوئی تصور نہیں ہے عدوہ کا۔ عدوہ انسان یہ ایمان بنائے کہ ایک چیز دوسرے کو لگی تو پہلے کی وجہ سے۔ بات سمجھ گئے؟ جیسے آج بہت سارے امراض ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا معروف ہے، کہتے بھئی یہ وائرل ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جائے گا۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کی مجلس میں جو ہفتے کے دن عصر کے بعد ہوتی ہے، اس میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پہ کچھ بات عرض کی ہے۔ ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہمیں سفر پہ تھوڑی سی بات کرنی۔ ایک بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جائے، اس کو تعدی کہتے ہیں، لا عدوہ۔ ایک چیز ایک کے پاس تھی، وہاں سے منتقل ہو کے شفٹ ہو کے دوسری جگہ آ گئی۔ اب دین کہتا ہے، ایمان کا تقاضا کہتا ہے کہ ایک بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگی، بلکہ پہلے کو لگی تو بھی اللہ کے حکم سے، دوسرے کو لگی تو بھی اللہ کے حکم سے، 1000 کو لگی تو بھی اللہ کے حکم سے۔ ایسا ہی ہے دوست، یہ تو ہے ہمارا ایمان کہ کسی کو بیماری کا لگ جانا، نہ لگنا، پھیل جانا، نہ پھیلنا، وبا کی شکل اختیار کر لینا، نہ کرنا، یہ اسی صورت ہے جب اللہ کا حکم پیچھے سے کار فرما ہو۔ یہ ہے ایمان۔ دوسری چیز ہوتی ہے احتیاط۔ ایمان اور احتیاط میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے دوستو، بات سمجھ گئے؟ ایمان بنیاد ہے، احتیاط ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسے جتنے ساتھی آئے ہیں، اگر کوئی گاڑی میں کوئی بائک پہ آیا ہے ابھی باہر، تو سب کا ایمان ہے کہ گاڑی کا محفوظ رہنا یا نہ رہنا یہ اللہ کے حکم اور اختیار سے ہے۔ لیکن شاید ہی کوئی ساتھی ہوگا جو بغیر لاک لگائے ہوئے آیا ہو۔ سب نے لگایا، کسی نے 2 بھی لگائے ہوں گے۔ اب گاڑی کو کھڑے کرنے کے بعد لاک لگانا یا ڈبل لاک لگانا یہ ایمان اور توکل کے منافی نہیں کہ کوئی کہے یار اتنا ڈرتے ہو چور سے، اللہ پر یقین نہیں ہے، کھلا چھوڑ کے آ جاؤ۔ نہیں، وہی ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے احتیاط کا، کہ آپ ایمان تو اللہ پر رکھے کہ جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، لیکن اس ایمان کا تقاضا یہ کہ بندہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے گا۔ لہذا وہ اپنے طور پہ جتنی اس کی عقل ہے تالا لگائے، محفوظ کرے، ذمہ داری لگائے، پھر آ جائے مسجد کے اندر۔ یہ 2 چیزیں ہیں ایک ساتھ چل۔ ایک کی بیماری دوسرے کو لگے، احتیاط کے درجے میں اگر انسان کیا کرے، بھئی ماسک پہن لیا، اس کے برتنوں سے احتیاط کر رہا ہے، اس کے قریب نہیں جا رہا،
لیکن ایسا کرنا ایمان کے درجے میں نہیں، احتیاط کے درجے میں ہے، کوئی نفی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں جو چیز سمجھائی وہ ہمارے ایمان کی حفاظت، فرمائے لا عدوہ، کبھی یہ عقیدہ اور ایمان مت بنانا کہ ایک بیمار تھا تو دوسرے کو بیماری لگ گئی، دوسرا تھا تو تیسرے کو لگ گئی، ایسا نہیں ہے، یہ سب تو اللہ کے حکم سے۔ ولا طیرہ، دوسری بات فرمائی کہ ہمارے اس دین میں بدفعلی کا، بدشگونی کا کوئی تصور نہیں۔ بدشگونی کا مطلب کیا ہے دوستو؟ جیسے میں نے آپ سے اشارتاً عرض کیا کہ آج ہم کسی کے چہرے کو، کسی کے نام کو، کسی کی آواز کو، کسی کی ملاقات کو اگر وہ ہو جائے تو کہتے ہیں چلو بھائی کام تو کھاتے لگ گیا۔ آج جا رہے تھے، نئی نئی ڈیل ہونی تھی، صبح اسی کا چہرہ نظر آ گیا۔ یہ بدشگونی ہے دوستو، کہ انسان یہ تصور کرے کہ میرا کام اس لیے نہیں ہوا یا میرا کام اس لیے رک گیا کہ فلاں سامنے آ گیا یا فلاں کی آواز آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی نفی فرمائی۔ ہاں، اس کے مقابلے میں نیک شگون لینا، نیک فالی لینا، اس کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کو پسند بھی فرمایا، پسند بھی فرمایا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مریض کی عیادت کرتے ہوئے ایسے الفاظ کا چناؤ اور ایسے کلمات کا انتخاب کہ جس سے ایک صحت کی، سلامتی کی، بہتری کی، برکت کی اس طرف توجہ جائے، اس کو پسند کیا۔ سفر میں نکلتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آواز آئی یا نجیح۔ نجح کے معنی آتے ہیں کامیابی کے، کامیابی کے۔ سفر پہ جا رہے ہیں، یا نجیح، آپ خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہم ایک کام کا آغاز کر رہے ہیں اور ایسا لفظ سننے کو ملا جس میں کامیابی کا تصور ہے، خوش ہو گئے۔ اچھا شگون تو ہے، نیک فالی تو ہے، لہذا انسان بچوں کے نام رکھے تو اس میں ایک خیر کا مفہوم ہو، سلامتی کا، صحت کا، نیکی کا، وہ تصور موجود ہو۔ آج کل اس معاملے میں ظاہر سی بات ہے کہ عقل سے کام لینا بہت کم ہو گیا ہے، اور لوگ صاف کہتے ہیں کہ کوئی نیا سا ہو۔ اب اس نئے کے اندر معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے کوئی شر ہو، کوئی بیماری ہو، اس کو نہیں لیتے، نیا ہو۔ اسی طرح بعض ہمارے ایسے دوست بھی ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ تخلص لگاتے ہیں۔ تخلص سمجھتے ہیں دوستو؟ اپنے اصل نام کے ساتھ کچھ نہ کچھ تخلص لگاتے ہیں، ایک تعارفی لفظ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں، بہت سارے لوگ، شاعر ایسے گزرے جو اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے فانی۔ فانی کا مطلب کیا ہے دوستو؟ جس نے جانا ہے۔ اب فانی کا لفظ لکھنا اس نسبت سے کہ بھئی انسان ہر وقت یہ تصور ذہن میں رکھے کہ مجھے دنیا میں باقی نہیں رہنا، آخرت کی ایک فکر کرنی ہے، ٹھیک ہے، قابل قبول لفظ ہے، اس لیے کہ انسان کو فنا ہے۔ لیکن حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا ولی راضی صاحب، حیات ہیں، بہت زیادہ علیل ہیں۔ انہوں نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ لکھا کہ مجھے شعر و شاعری کا بڑا ذوق تھا، اور عام طور پہ یہ الفاظ اپنے ساتھ شاعر لوگ لکھتے ہیں۔ تو وہاں دیوبند میں
ہم بچے بیٹھ کر اشعار بناتے تھے، تو ہر بچے نے اپنے نام کے ساتھ ایک تخلص رکھا، کوئی نام جوڑ دیا۔ میں نے سوچا میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا عاصی، ولی عاصی۔ عاصی کے کیا معنی جی؟ گناہگار کے، عصیان سے ہے نا۔ اب دیکھیں، یہ بعض دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک چیز میں تواضع کا اظہار، تواضعاً لکھا میں نے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس ماحول کے بچے تھے جس میں ہر طرف نیک اعمال تھے، اور دیوبند کے مدرسے میں ان کا گھر تھا، اللہ والوں کی صحبت تھی، ذکر کا ماحول تھا، سب چیزیں تھیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے اپنے نام کے ساتھ عاصی لکھا اور ایک شعر بنایا، اور پھر اس شعر کو نیچے اپنے تخلص کے ساتھ لکھا عاصی، اور وہ اپنے والد صاحب کو دکھایا کہ دیکھیں میں شعر بھی ہوں گا، تخلص بھی آئے گا، دیکھیں کہ حضرت کیا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ عاصی کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میں اپنے تخلص رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن بندے کو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار نہیں کرنا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں۔ عاصی کے معنی تو وہ بندہ جو گناہ کرنے والا ہے، اللہ کی ذات گناہوں پہ پردہ ڈالنے والی ہے اور اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں، اور تم ایک دعوے دار بن رہے ہو کہ میں تو گناہ کرتا ہوں، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اس کو تبدیل کر دو۔ پھر انہوں نے کیا لکھا؟ راضی لکھا اپنے نام کے ساتھ۔ تو دین اسلام میں اچھے شگون کا تصور تو ہے، لیکن برا شگون، بدفعلی، یہ چیزیں ناقابل قبول۔ تیسری بات فرمائی ولا حامتا، حامہ کا کہا جاتا ہے الو کی آواز کو۔ الو ہوتا ہے نا، الو پرندہ، تو یہ جاہلیت میں تصور تھا کہ جو الو ہوتا ہے یہ اگر آواز نکال لے یا گھر کی منڈیر پہ بیٹھ جائے تو یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے، بلکہ آپ کے گھر کا کوئی مرحوم جو قبر میں ہے وہ تکلیف میں ہے۔ اب اندازہ لگائیں، وہ تکلیف میں ہے اور اس تکلیف کا اظہار یہ الو آ کے اپنی آواز میں کر رہا ہے کہ بھئی وہ قبر والا مردہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ اب ایک بیکار سی بات ہے نا، پرندہ جہاں بیٹھ جائے اس نے کوئی نہ کوئی آواز تو نکالنی ہے، اس کا کیا تعلق ہے قبرستان کے مردے سے اور اس کے احوال سے؟ ایک بیکار بات تھی، آپ علیہ السلام نے اس کی نفی فرمائی۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا ولا سفرہ، سفر کے مہینے کے بارے میں جو خیالات ہیں فرمایا اس کی میرے دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ بات کو تھوڑا سا سمجھے دوستو، اب سفر کا کیا مطلب ہے دوستو؟ جہاں بڑی دلچسپ باتیں محدثین نے لکھی۔ زمانہ جاہلیت کے عرب میں ایک تصور یہ تھا کہ سفر کہا جاتا ہے ایک چھوٹے سانپ کو۔ سانپ جانتے؟ سانپ، چھوٹا سانپ ہوتا ہے، اور یہ سانپ کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے معدے میں۔ اور جب انسان کا معدہ خالی ہو جائے، یعنی بھوک لگ جائے، کھانے کی طلب پیدا ہو جائے، تو اب دیکھیں جب بھوک بڑھتی ہے تو انسان کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، یہ جملہ بھی ایسے وجود میں نہیں آیا دوستو۔ عرب کہتے تھے کہ معدے میں ایک سانپ ہے، جب تک معدہ انسانی بھرا ہوا ہے یہ سانپ سو رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے معدہ خالی ہوتا ہے اس سانپ کو بھوک لگتی ہے، یہ آ کے انسان کے معدے کو کاٹتا ہے۔ اب جب کاٹتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوتی ہے،
تو اس تکلیف کا اظہار انسان کرتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، تو اس سانپ کے اس کاٹنے کو اور انسان کے بے چین کرنے کو سفر کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک تصور یہ رہا کہ یہ سفر جو ہے یہ سانپ نہیں ہے، یہ پیٹ کے کیڑے ہیں۔ پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں نا، آج کل تو یہ معروف سی بات ہے کہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو گئے۔ وہ کہتے تھے یہ پیٹ کے اندر کیڑے ہیں، اور یہ کیڑے جب پیٹ میں آ جائیں یہ انسان کی غذا کو اپنی غذا بناتے ہیں، اور وہ غذا کیڑے کے پیٹ میں چلی گئی تو انسان کا پیٹ ہو گیا خالی۔ تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو انسان بھوک کے مارے تڑپنے لگ جاتا ہے، اور اس تڑپنے کی کیفیت کو کہا جاتا ہے سفر۔ تیسرا ایک تصور جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ اللہ پاک نے انسان کے جسم کی پسلیاں اور جگر اس کو جوڑ دیا ہے۔ جگر جو ہوتا ہے یہ پسلیوں سے جڑا ہوا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان پسلیوں پر دانے پیدا ہو جاتے ہیں، جگر اور پسلیوں پر، جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں صفرا کی بیماری آ جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یرقان، پیلیا، جونڈس ہوتا ہے نا دوست۔ جس کو پیلیا ہو جائے اس کا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ آنکھیں کیا ہو جاتی ہے؟ پیلی ہو جاتی ہے نا۔ تو وہ کہتے تھے یہ جو جسم کا پیلا پن ہوتا ہے یہ پسلیوں اور جگر میں ایک دانے پیدا ہوتے ہیں جو خون کو جذب کرتے ہیں، بیماری کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کیفیت کا نام سفر ہے۔ یہ تین تصورات چلتے رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا زمانہ قریب ہوا تو لوگ ان تین تصورات سے تو باہر آئے، لیکن انہوں نے ایک چوتھا تصور گڑھا اور کہا کہ سفر کا مہینہ در حقیقت اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ہر نحوست، ہر مصیبت، ہر بلا، ہر آزمائش وہ انسان کے جسم میں، گھر میں، برتن میں، غذا میں، رزق میں، اولاد میں، ہر چیز میں اتر آتی۔ لہذا ماہ سفر ہے ہی منحوس۔ وہ جاہلیت کے تصور نے کہا۔ لہذا انہوں نے اس مہینے کے بارے میں بڑی احتیاط شروع کی کہ بھئی یہ تو ایک منحوس مہینہ ہے، اس میں خیر نہیں، اس میں بلائیں آسمان سے اترتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے باقی تصورات کے ساتھ اس کی بھی نفی فرمائی اور فرمایا ولا سفرا، کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ ہمارے دین میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم بہت ساری ایسی باتوں میں عملی طور پہ مبتلا ہیں، عملی، کہ ہم احتیاط کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کام محرم سفر میں نہیں، یہ نہیں کرنا، ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، رشتے نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے، خریداری نہیں کرتے، نئے کاروبار کا افتتاح نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں کیوں؟ کہتے ہیں بھئی یہ سفر کا مہینہ جو ہے نا یہ ذرا خطرناک سا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو سفر کو صفر کہتے ہیں، صاد پہ زبر ہے نا، اس کو زیر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سفر یہ صفر ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے اس میں جو بھی کام کیا وہ صفر یعنی زیرو ہو جائے گا۔ اندازہ لگائے یعنی جاہلیت کی باتیں کہاں تک پہنچ چکی ہیں۔ جبکہ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ اس امت نے ہجرت الی المدینہ کا آغاز سفر کے مہینے میں کیا۔ آپ جانتے ہیں نا، اس امت کی جو سب سے بڑی ہجرت ہے اور اس درجے کی ہجرت جس کو ایمان کا قائم مقام بنایا گیا،
کہ جو ہجرت نہیں کرے گا اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہجرت مدینہ کب شروع فرمائی؟ سفر کے مہینے. سفر کا مہینہ تھا. تو جس ہجرت کی بنیاد پر امت کو اللہ نے اتنی عزتیں دی، ہجرت کے بعد ہوا نا یہ سب کچھ. تو فتوحات ہوئی، دعوت پوری دنیا میں پہنچی، کفر کو ناکامی ہوئی، آپ علیہ السلام کو مرکز ملا، مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا پہلا مرکز قائم ہوا. یہ سب چیزیں تو سفر کے مہینے سے اس کا آغاز ہوا. اگر سفر منحوس تھا تو ہجرت کیوں اس مہینے میں ہو رہی؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تمام تصورات جاہلیہ ہے اور ان باتوں سے آج اپنے آپ کو نکالنے کی اشد ضرورت ہے. کسی دن، کسی مہینے میں، کسی وقت میں، کسی شخص میں، کسی کا چہرہ دیکھنے میں کوئی نحوست اور کوئی منحوسیت نہیں ہے. ہاں، آج انسان اپنی بدعملی، اپنے گناہوں، اپنی نافرمانیوں اور اپنی بغاوت کی وجہ سے جب مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے اس کا ہم اعتراف کرنا نہیں چاہتے کہ بھئی یہ مصیبت اس لیے ہو رہی ہے کہ رمضان سے گزرے ہوئے 5 مہینے ہو گئے، قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. یہ تو کوئی نہیں مانے گا. تو لہٰذا کہہ دیا کہ جی یہ سارے مہینے ذرا بھاری چل رہے ہیں، اس کے اوپر ڈال دیا. تو یہ سب عقیدہ توحید کے تقاضے کے خلاف باتیں ہیں دوست. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.